أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم سورۃ الاعراف کے ساتھ ہیں، آیت نمبر 185 کے ساتھ 185۔ جو ہمارے بھائی آج ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کی وجہ سے میں یہ اطلاع دینا چاہوں گا کہ تفسیر کا یہ سلسلہ یعنی کہ مختصر تفسیر یہ سلسلہ شروع ہوا تھا گزشتہ رمضان میں، اور پھر ہر ہفتے ایک دن تفسیر ہوتی رہی، اور ہمیں امید تھی کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے ہم سورۃ الاعراف سے فارغ ہو جائیں گے، لیکن کچھ وجوہات کی بنیاد پہ فارغ نہیں ہو سکے، اس لیے پہلے یہ آخری درس ہے سورۃ الاعراف کا، یہ آج مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر سورۃ الانفال شروع کریں گے۔ اور یہاں پہ دوسرے نمبر پہ میں یہ بتا دوں کہ میرے والد محترم بیمار ہیں، دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، تندرستی دے، عافیت دے۔ تو چونکہ وہ بیمار ہیں اس وجہ سے ممکن ہے کہ مجھ سے آئندہ دنوں میں کوئی ناغہ ہو جائے، اللہ کرے کہ ناغہ کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، اور اللہ ان کو صحت دے، ان کو عافیت دے، لیکن ممکن ہے کہ کوئی ناغہ ہو جائے اور مجھے ان کی زیارت کے لیے جانا پڑے۔ اللہ رب العزت میرے والدین کو، آپ سب کے والدین کو صحت دے، اور جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں یا ان میں سے ایک فوت ہو چکا ہے ان کے اللہ مغفرت فرمائے، انہیں جنت میں اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فبأي حدیث بعدہ یؤمنون۔ اولم ينظروا، حمزہ استفہام کے لیے، جس کا معنی کیا ہے؟ کیا۔ واو کا معنی ہے اور، لم نہیں، لیکن اردو کی ترتیب کے لحاظ سے ہم واو کا معنی پہلے کریں گے اور حمزہ کا معنی بعد میں کریں گے، ان کے ہم کہیں گے اور کیا۔ لم ينظروا، انہوں نے نہیں دیکھا، لم کا معنی کیا؟ نہیں، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیا انہوں نے نہیں غور و فکر کیا، فی ملکوت السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکوت عظیم الشان سلطنت میں، ملکوت ملک سے ہے، اور اس کے آخر میں واو بھی لائی گئی ہے، تا بھی لائی گئی ہے، تو اب کیا معنی ہو گیا؟ عظیم الشان سلطنت، عظیم الشان بادشاہت، ورنہ ملک کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سلطنت، بادشاہت، اب کیا ہو گیا؟ عظیم الشان، یعنی کہ بہت بڑی۔ اور کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، اور کیا انہوں نے نگاہ نہیں ڈالی آسمانوں زمین کی عظیم الشان سلطنت میں، عظیم الشان بادشاہت میں، وما خلق اللہ من شیء، اور ہر اس چیز میں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ ما اسم موصول ہے، جس کو، خلق اللہ، اللہ نے پیدا کیا ہے، من شیء یہ من بیانیہ ہے، یہ من ما کا معنی واضح کر رہا ہے، بیان کر رہا ہے، ان کے پہلے نمبر پہ اور کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا، نگاہ نہیں ڈالی آسمان و زمین کے عظیم الشان بادشاہت میں، دوسرے نمبر پہ اور ہر اس چیز میں جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہر کا معنی ہم کہاں سے لے آئے؟ ما چونکہ عموم کے لیے ہوتا ہے، ما میں ہر چیز داخل ہوتی ہے، اوپر سے من شیء ان کی وضاحت بھی آ گئی کہ جو بھی چیز ہے، جو بھی چیز اللہ نے پیدا کی، کیا انہوں نے اس میں نگاہ نہیں ڈالی؟ جو چیز بھی اللہ نے پیدا کی ہے، کیا انہوں نے اس میں نگاہ نہیں ڈالی؟ وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ، وَأَنْ اصل میں کیا تھا؟ أَنَّهُ، تو ہو ضمیر جو ہے ضمیر شان ہے، یعنی کہ یہاں پہ تین چیزوں کے اوپر نگاہ ڈالنے کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ نمبر ایک، آسمان و زمین کی عظیم الشان سلطنت، نمبر دو، ہر اس چیز میں جس کو اللہ نے پیدا کیا، چھوٹی ہو یا بڑی،
نمبر 3، اور اس چیز میں، وَأَنْ، اور اس چیز میں کہ بے شک بات یہ ہے، بے شک اس کا معنی ان کا، کیونکہ اصل میں کیا تھا انا، اور اس کے بعد کیا تھا ہو کا معنی کیا بات، اور اس بات میں کہ بے شک بات یہ ہے کہ عسا شاید کے، عسا شاید کے، ان یکون کہ ہو، قد اقترب اجلہم، قد تحقیق، اقتربا قریب ہو چکا ہو، اجلہم ان کا وقت، ان کی مدت مقررہ، ان کی زندگی کا وقت پورا ہو چکا ہو، وَأَنْ عَسَىٰ، اور اس بات میں کہ بے شک بات یہ ہے، عسا شاید کہ، ان یکون قد اقترب اجلہم کہ ان کا وقت مقررہ قریب ہو چکا ہو، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، فَبِأَيٍّ یہ 3 الفاظ ہیں، تو فا کا معنی تو، بی کا معنی ہوگا پر، این کس، تو کس بات پہ، حدیث بات کلام، حدیث گفتگو کو کہتے ہیں نا، اسی لیے ہم احادیث کو حدیث کہتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی گفتگو ہے، آپ کی باتیں ہیں۔ حدیث کا معنی ہوتا ہے کلام، گفتگو، تو یہ قرآن بھی کلام ہے، لیکن کس کا؟ اللہ کا۔ احادیث کلام ہے اللہ کے رسول کا علیہ الصلوۃ والسلام۔ عام طور پہ ہم اللہ کے رسول کے کلام کو حدیث کہہ دیتے ہیں اور اللہ کے قرآن کو حدیث نہیں کہتے، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو کئی دفعہ حدیث کہا ہے قرآن کریم میں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ، تو کس کلام پہ، بعدہ اس کے بعد، کس کے بعد؟ اللہ کے کلام کے بعد، قرآن کے بعد، یؤمنون یہ ایمان لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان کو دعوت دی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم الشان سلطنت پہ نگاہ ڈالیں، آسمانوں پہ نگاہ ڈالیں، زمین پہ نگاہ ڈالیں، آسمان و زمین کا نظام کیسے کامیابی سے چل رہا ہے، ستاروں پہ نگاہ ڈالیں، چاند پہ نگاہ ڈالیں، سورج پہ نگاہ ڈالیں، تو اس سے ان کو پتا چلے گا کہ کائنات کا رب ایک ہے، دو ہوتے تو یہ نظام کامیابی سے چل نہ پاتا، اور اس سے ان کو پتا چلے گا اللہ کی قدرت کا، کہ وہ اللہ کتنا قادر ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا ہے جو بغیر ستونوں کے کھڑی ہیں، زمین کو پیدا کیا ہے جس کا کنارہ ہمیں نہیں ملتا۔ پھر ان کو چاہیے کہ اللہ کی پیدا کردہ ایک ایک چیز پہ نگاہ ڈالیں، وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، ایک ایک چیز کائنات کی بتا رہی ہے کہ ان کو پیدا کرنے والا ایک ہے، دو نہیں ہو سکتے، دو خالق ہوتے تو کائنات کا نظام نہ چل پاتا، جب خالق ایک ہے تو پھر معبود بھی ایک ہی ہونا چاہیے، ہر عبادت کے لائق ایک ہی ہونا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ ان کو غور کرنا چاہیے، نگاہ ڈالنی چاہیے اس بات پہ کہ ممکن ہے کہ ان کا جو وقت دنیا میں اللہ نے لکھا تھا وہ پورا ہو چکا ہو، موت آنے ہی والی ہو، تو یہ کب سدھریں گے، کب اپنی اصلاح کریں گے؟ مرنے کے بعد؟ تو مرنے کے بعد تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو مرنے سے پہلے اپنے عقائد ٹھیک کر لیں، توحید کے اوپر آ جائیں، اللہ پہ ایمان لے آئیں، شرک چھوڑ دیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے اوپر اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کس چیز پہ ایمان لائیں گے؟ یہ معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، قرآن سے بڑا معجزہ کیا ہوگا؟ قرآن سے بڑی اللہ کی نشانی کیا ہوگی؟ آیت نمبر 186 186، من جسے یضلل گمراہ کر دے اللہ، کون؟ اللہ تعالیٰ، فلا پس نہیں ہے، فا کا معنی پس، لا نہیں، پس نہیں ہے، ہادیہ کوئی ہدایت دینے والا، کوئی رہنمائی کرنے والا، لہو اس کو، نہیں ہے کوئی ہدایت دینے والا اس کو، وَيَذَرُهُمْ یہ بھی 3 الفاظ ہیں، واو کا معنی اور، یذرو وہ چھوڑتا ہے، ہم ان کو، فی طغیانہم یہ بھی 3 الفاظ ہیں، فی کا معنی میں، طغیان سرکشی، ہم ان کی سرکشی میں، یعمہون سرگرداں پھرتے ہیں، بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ کہ جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جس کو اللہ نے ان میں سے گمراہ کر دیا ہے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جتنا بھی آپ زور لگا لیں،
اس لیے جب یہ معجزات مانگیں اپنی مرضی کے معجزات تو آپ ٹینشن نہ لیا کریں. قرآن جیسا معجزہ اللہ نے ان کو دیا، اب ان میں سے کچھ ایمان لے آئے، باقی نے اعراض کیا. اب جس نے اللہ کے آئے ہوئے اس عظیم شان معجزے سے، اس عظیم شان نشانی سے اعراض کیا ہے تو اللہ کئی دفعہ سزا کے طور پہ ایسے لوگوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے. جب مہر لگ گئی تو اب اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. گمراہ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. لیکن کیوں کیا؟ اس لیے کہ جب اللہ کی ہدایت آئی اس کا مذاق اڑایا گیا، اس کا انکار کیا گیا، اس کی تکذیب کی گئی، اس کو اہمیت نہیں دی گئی، اس کا استقبال نہیں کیا گیا. سزا اللہ نے یہ دی کہ اللہ نے اب مہر لگا دی. تو جس کے دل پہ اللہ نے مہر لگا دی، جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا، اب اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے ان کی سرکشی میں. ایسے لوگوں کو اللہ ان کے شرک پہ چھوڑ دیتا ہے، ان کو کفر کرنے دیتا ہے، شرک کرنے دیتا ہے، تکبر کرنے دیتا ہے. یامہون، اور اپنی اس سرکشی میں بڑکتے پھرتے ہیں. سکون نہیں ملے گا، راہ راست نہیں ملے گی، سیدھا راستہ نہیں ملے گا. بڑھتے پھریں گے، ان کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہم حق پہ ہیں یا نہیں ہیں. کبھی اس چیز کو حق سمجھیں گے، کبھی اس چیز کو حق سمجھیں گے، کیونکہ اللہ کی طرف سے توفیق سے محروم ہو گئے، اللہ کی مدد سے محروم ہو گئے. آیت نمبر 187 187، یسألونک، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں. یسألون، یہ سوال کرتے ہیں، کا آپ سے، یعنی ساعتی، قیامت کے بارے میں. قیامت کے بارے میں کیا سوال کرتے ہیں کہ ایانا، کب، مرساہا، کب ہوگا مرساہا، اس کا واقع ہونا. کس کا؟ قیامت کا. سوال کرتے ہیں قیامت کے بارے میں. قیامت کے بارے میں کئی سوال ہو سکتے ہیں، تو یہ کون سا قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ ایانا، کہ کب ہوگا، مرساہا، اس کا واقع ہونا. مرسا مصدر میمی ہے، اس کا واقع ہونا. قل، تو کہہ دے، انما، سوائے اس کے نہیں، یعنی کہ اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف یہی بات ہے. علمھا، اس کا علم، کس کا؟ قیامت کا. عند ربی، میرے رب کے پاس ہے. لا، نہیں، یجلی، ظاہر کرے گا، ہاں، اس کو، کس کو؟ قیامت کو. لیوقتہا، اس کے وقت پہ. یعنی کہ یہ بھی تین الفاظ ہیں، ہاں، اس کے، کس کے؟ قیامت کے. لام، پہ، کے لیے. الا، مگر ہوا وہ، کون؟ اللہ تعالی. ثقلت، یہ بھاری ہے، یہ کون؟ قیامت. فی السماوات، آسمانوں میں، والارض، اور زمین میں. لا، نہیں، تأتی، یہ آئے گی، کم، تمہارے پاس، الا، مگر، بغتتن، اچانک. یسألون، یہ سوال کرتے ہیں، کا، آپ سے، یعنی کہ اللہ کے نبی آپ سے علیہ السلام. کأنہ، کا، گویا کہ، کأنہ، گویا کہ، کا، آپ، گویا کہ آپ، حفیٌ، اچھی طرح تحقیق کرنے والے ہیں، عنہا، اس کے بارے میں. کس کے بارے میں؟ قیامت کے بارے میں. عنہا دو الفاظ ہیں. قل، کہہ دیجئے، انما، سوائے اس کے نہیں، علمھا، اس کا علم، کس کا؟ قیامت کا. عند اللہ، اللہ کے پاس ہے. ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں میں سے زیادہ تر، لا یعلمون، علم نہیں رکھتے. اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فرمایا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، کی آپ سے سوال کرتے ہیں اہل مکہ اور دیگر لوگ، یعنی ساتھ ہی قیامت کے بارے میں، کہ تم ہمیں ڈراتے ہو قیامت سے، ہمیں ڈراتے ہو آخرت سے. اگر تم سچے ہو تو بتاؤ پھر کب آئے گی؟ وہ سمجھتے تھے کہ جب ہم ان سے وقت پوچھیں گے، یہ وقت نہیں بتا سکیں گے، ان کا عقیدہ غلط ثابت ہو جائے گا. تو وہ آپ سے پوچھیں قیامت کے بارے میں، ایانا مرساہا، کب ہے مرساہا، اس کا واقع ہونا. الساعہ، قیامت کو کیا کہا گیا؟ الساعہ کل، ویسے عربی لغت میں معنی کیا ہوتا ہے؟ گھڑی، لمحہ. قیامت چونکہ ایک لمحے میں آئے گی، اس لیے اس کا کیا نام رکھا گیا؟ الساعہ. اس کے اور بھی کئی نام ہے، ایک نام یہ بھی ہے. اللہ تعالی نے جواب دیا ان کے سوال کا. قل، اے اللہ کے نبی آپ ان سے کہہ دیں،
انما علمها عند ربی، اس قیامت کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ اور حدیث جبریل مجھے بھی معلوم ہے، آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی علیہ السلام کے پاس آئے تھے اور آپ سے پوچھا تھا قیامت کب آئے گی، تو آپ نے کہا تھا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں پوچھنے والے سے بڑھ کر معلومات رکھنے والا نہیں ہے، یعنی کہ نہ تمہیں علم ہے قیامت کب آئے گی، نہ مجھے علم ہے۔ تو پھر جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ آپ اس کی چند علامات بتا دیں، نشانیاں بتا دیں، تو آپ نے چند نشانیاں بتائی تھیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے علم نہ کسی نبی کے پاس، نہ کسی فرشتے کے پاس، نہ کسی انسان کے پاس، نہ کسی جن کے پاس، اس کا علم صرف اور صرف میرے رب کے پاس ہے۔ علم سے مراد کیا؟ یہ علم کہ کب آئے گی۔ نمبر 2، آپ لوگوں سے یہ کہہ دیں کہ لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، اس کا جب وقت ہو جائے گا، جو وقت اللہ کے علم میں ہے، جب وہ آئے گا تو اللہ ہی اس کو ظاہر کرے گا، اللہ ہی اس کو لے کر آئے گا، میں نہیں، کوئی اور نہیں، اللہ ہی۔ تیسرے نمبر پہ ان کو یہ بتا دیں کہ ثقلت فی السماوات والارض، یہ آسمان و زمین کا بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بھاری چیز ہے۔ اس سے آسمان و زمین کا نظام یعنی کہ اوپر نیچے ہو جائے گا، کئی چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے، بہت ہولناک منظر ہوگا اس کا۔ لا تأتیکم الا بغتہ، اور یہ تمہارے پاس اچانک ہی آئے گی، تمہیں اس کا وقت پہلے بتایا نہ گیا ہے، نہ آئندہ بتایا جائے گا، اچانک آئے گی۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس کی چند علامات بتائی گئی ہیں، نشانیاں بتائی گئی ہیں، لیکن علامات علامات ہی ہیں، وقت مقررہ نہیں ہے، یعنی کہ باقاعدہ ایسا وقت نہیں ہے کہ اتنے سالوں کے بعد، اتنے مہینوں کے بعد، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب آئے گی، کب آئے گی، کب آئے گی، گویا کہ آپ قیامت کے بارے میں پوری تحقیق کر چکے ہوں، معلومات لے چکے ہوں، جستجو کر چکے ہوں، تو اس لیے آپ کے پاس چونکہ علم آ چکا ہے تو اس لیے آپ سے سوال کرتے ہیں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، نہ آپ نے تحقیق کی ہے، نہ آپ کو علم دیا گیا ہے، نہ آپ علم رکھتے ہیں، تو پھر آپ سے سوال کرنے کا مطلب؟ قل انما علمها عند اللہ، آپ ان کو پھر بتا دیں کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، کیا نہیں جانتے؟ کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ آیت نمبر 188 188، قل تو کہہ دے، لا املکو، میں مالک نہیں ہوں، لا املکو، میں اختیار نہیں رکھتا، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، لنفسی کتنے الفاظ ہیں؟ 3، یا کا معنی میں، میرا، اپنا، نفس، نفس جان، لام کے لیے، میں اختیار نہیں رکھتا اپنے نفس کے لیے، نفعن، کسی قسم کے نفع کا، فائدے کا، ولا ضررن، اور نہ کسی قسم کے نقصان کا، الا، مگر، ما، جو، شاء، چاہے، اللہ، اللہ تعالی، ولو، اور اگر، کنتو، میں ہوتا، عالم، جانتا، یعنی کہ اگر میں جانتا ہوتا، الغیبہ، کس کو؟ غیبی امور کو، غیب کو، لستکثرتو، تو میں بہت سی حاصل کر لیتا، لستکثرتو یہ کثیر سے ہے نا، اس کے اوپر سین داخل ہو گئی ہے، سین کا معنی ہم کر لیں گے حاصل کر لیتا، اور کثیر بہت سی، لستکثرتو، میں بہت سی حاصل کر لیتا، من الخیر، خیر میں سے، بلائی میں سے، وما، یہ ما نفی کا نہیں، اور نہ، مسا، پہنچتی، نی، مجھے، السوء، برائی، کوئی برائی، کوئی تکلیف۔ ان کا معنی یہاں پہ کیا ہوگا؟ ان کا معنی ویسے ہوتا ہے اگر، شرطیہ، لیکن یہاں پہ نفی کے لیے کیونکہ آگے الا آ رہا ہے، ان، نہیں ہوں، انا، میں نہیں ہوں، الا، مگر، نذیر، ڈرانے والا، وبشیر، خوشخبری دینے والا، لقوم، ایسی قوم کے لیے، یؤمنون، جو یقین رکھتی ہو، ایمان رکھتی ہو۔ اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کیا اور آپ سے کہا کہ آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ میں تو اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں،
نہ میں اپنے آپ کو کوئی نفع دے سکتا ہوں، نہ میں اپنے آپ سے کسی نقصان کو روک سکتا ہوں، الا ما شاء اللہ، ہاں میں اپنے آپ کو اتنا فائدہ دے سکتا ہوں جتنا اللہ چاہے، میں اپنے آپ سے وہی نقصان روک سکتا ہوں جو اللہ چاہے، جہاں پہ اللہ نہ چاہے وہاں پہ نہ میں اپنا کوئی فائدہ کر سکتا ہوں، نہ میں اپنے آپ کو کسی نقصان سے محفوظ رکھ سکتا ہوں۔ یہ سارا معاملہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں غیبی باتیں جانتا ہوتا، مستقبل کی باتیں جانتا ہوتا تو میں بہت سی خیر جمع کر لیتا۔ وہ کیسے؟ اگر مجھے پتا ہوتا پہلے سے کہ فلاں جگہ پہ میرا کوئی فائدہ ہے تو میں لوگوں سے پہلے پہنچ کے فائدہ لے لیتا، میں اپنے علم کی بنیاد پہ نقصان سے بچ جاتا، نقصان سے میں دائیں بائیں ہو جاتا، میں وہاں پہ نہ جاتا جہاں پہ نقصان ہے۔ وما مسنی سوء، مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، لیکن برائیاں پہنچتی رہی، تکلیفیں، یعنی کہ مراد یہاں پہ تکلیفیں ہیں، مصائب ہے، برائیوں سے مراد یہ ہے۔ کبھی آپ کا دانت شہید ہوا، کبھی آپ کا چہرہ زخمی ہوا، کبھی آپ کے 70 صحابہ کرام کو شہید کیا گیا، کبھی آپ کو وہ بکرا کھلا دیا گیا جس میں زہر تھا، تو آپ کو تو تکلیفیں پہنچتی رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے آپ کو تکلیفوں کا پہنچنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ جہاں پہ تکلیف ہوتی، مصیبت ہوتی، وہاں پہ آپ نہ جاتے نا، صحابہ کرام کو جانے دیتے۔ آپ نے فرمایا کہ ان انا الا نذیر و بشیر، میں تو نذیر اور بشیر ہوں، یعنی کہ نہ عالم الغیب ہوں، نہ نفع نقصان کا مالک ہوں، میں کیا ہوں؟ نذیر اور بشیر ہوں۔ جو میری بات نہ مانے، مجھ پہ ایمان نہ لائیں، قرآن پہ ایمان نہ لائیں، ان کو میں ڈراتا ہوں، وارننگ دیتا ہوں کہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ وہ بشیر، اور جو میرے اوپر ایمان لے آئیں ان کو خوشخبری دیتا ہوں کہ تم جنت میں جاؤ گے اگر تم اسی طرح ایمان پہ رہے، اعمال صالحہ پہ رہے۔ آیت نمبر 199 189، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، ہوا اللہ تعالیٰ، وہی ہے الذی جس نے خلقہ پیدا کیا کم تمہیں من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، واحدہ ایک، وجعل اور اس نے بنایا، کس نے؟ اللہ نے، منہا اس سے، کس سے؟ اس جان سے، منہا یہ دو الفاظ ہیں، من سے، ہا یہ والی جان، اور اس نے بنایا منہا اس سے، زوجہا اس کا جوڑا، اس کی بیگم، لیسکنا، لام کا معنی تاکہ، یسکنا وہ سکون حاصل کرے، کون؟ وہ ایک جان، یعنی کہ آدم علیہ السلام، تاکہ وہ سکون حاصل کرے، الیہا اس کی طرف، کس کی طرف؟ اپنی بیوی کی طرف۔ الیہا دو الفاظ ہیں، الہ اور ہا۔ فلما پس جب، تغشا اس نے ڈھانک لیا، ہا اس کو، یعنی کہ اس ایک جان نے آدم علیہ السلام، اس ایک جان نے، اس مرد نے ہا ڈھانک لیا اس کو، کس کو؟ اپنی بیوی کو۔ حملت تو اس نے اٹھا لیا، کس نے؟ بیوی نے، حملن خفیفن، ہلکا سا حمل، خفیف سا حمل، فمرت، فا کا معنی تو، مرت وہ چلتی پھرتی رہی، بہی اس کے ساتھ، اس کے ساتھ، اس ہلکے سے حمل کے ساتھ، فلما پس جب، اثقلت وہ بوجھل ہوگی، کون؟ وہ بیوی، دعوا تو ان دونوں نے دعا کی، دعوا یہ تثنیہ ہے، دونوں نے، میاں بیوی نے دعا کی، اللہ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، ربہما جو ان دونوں کا رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ خالق، مالک، سارے امور کی تدبیر کرنے والا۔ دعا کیا کی؟ آگے تفسیر آ رہی، وضاحت آ رہی، لئن البتہ اگر، لام من البتہ، ان اگر، آتیتا تو نے دیا نہ ہمیں، صالحن کوئی تندرست بچہ، صالحن سے مراد یہاں پہ نیکوکار نہیں بلکہ
صالحین کے درست جسم کے لحاظ سے، معذور نہ ہو، صالحن تندرست، لنکونن البتہ ہم لازمی طور پہ ہو جائیں گے، لام البتہ، نکون ہم ہو جائیں گے، نون آگے لازمی طور پہ، البتہ ہم لازمی طور پہ ہو جائیں گے، من الشاکرین شکر ادا کرنے والوں میں سے۔ اس آیت کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے جسے امام ترمذی روایت کرتے ہیں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس کا مفہوم یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی وائف اما حوا، ان کا جو بھی بچہ پیدا ہوتا فوت ہو جاتا، زندہ نہ رہتا۔ تو ایک دفعہ بچہ پیدا ہوا تو ان کے پاس ابلیس آیا اور اس نے کہا کہ اگر تو اس بچے کا نام رکھ دے عبد الحارث، حارث کا بندہ، اللہ کا بندہ نہیں بلکہ حارث کا بندہ، اگر یہ نام رکھ دو تو یہ بچہ زندہ رہے گا۔ چنانچہ اما حوا نے اس کی بات مان لی اور پھر وہ بچہ زندہ رہا۔ اس روایت سے پھر کیا لگے گا کہ اما حوا اور آدم علیہ السلام دونوں نعوذ باللہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ عبادت میں شرک نہیں کیا لیکن نام رکھنے کے لحاظ سے شرک کیا، کیونکہ اما حوا نے یہ نام رکھا آدم علیہ السلام کی موافقت سے، ان کی رضامندی سے۔ لیکن یہ روایت ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب السلسلہ ضعیفہ میں بھی واضح کیا ہے کہ یہ روایت ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پھر اس آیت کی درست تفسیر کیا ہے؟ درست تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کا جو پہلا جملہ ہے اس کا تعلق ہے آدم علیہ السلام سے اور اما حوا سے، اور جو باقی جملے ہیں ان کا تعلق ہے آدم علیہ السلام کی ان اولاد سے، مشرک اولاد سے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد میں لوگ دو طرح کے ہیں، نمبر ایک اہل توحید، نمبر دو اہل شرک۔ تو پہلے جملے میں آدم علیہ السلام اما حوا کا تذکرہ ہے اور اگلے جملوں میں ان کی اولاد میں سے ان کا تذکرہ ہے جو شرک کرنے والے ہیں۔ تو جہاں پہ شرک کا تذکرہ آیا وہاں پہ مراد آدم علیہ السلام اور ان کی وائف نہیں ہے، بلکہ ان کی اولاد میں سے وہ لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں۔ اب دیکھیے تفسیر کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اے لوگوں من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، ان کے آدم علیہ السلام سے، وجعل اور اللہ نے بنایا پیدا کیا منہا آدم علیہ السلام سے زوجہ ان کی بیگم کو، اما حوا کو، لیسکن الیہا کیوں پیدا کیا گیا اما حوا کو؟ تاکہ آدم علیہ السلام کو ان سے سکون ملے، مانوس ہو جائے۔ آدمی مرد اکیلا نہیں رہ سکتا، اگر کسی مرد کی بیوی آگے پیچھے چلی جائے یا فوت ہو جائے تو پریشان رہتا ہے، کیونکہ باتیں کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، اس کے کام کرنے کے لیے کوئی نہیں ہے، جس سے گفتگو کر سکے وہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ مرد کو سکون ملتا ہے کس کے پاس؟ عورت کے پاس۔ اس کے بعد اللہ نے کہا فلما تغشاها، یہاں سے اب تذکرہ شروع ہو رہا ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ان کا جو شرک کرنے والے ہیں، کہ جب ان شرک کرنے والوں میں سے کسی مرد نے اپنی بیوی کو ڈھانک لیے، ان کو اس سے جمع کیا، ہم بستری کی، تو اس کی بیوی کو حمل ٹھہر گیا۔ اس کو خفیف حمل کہا گیا ہے کیونکہ شروع میں صرف نطفہ ہوتا ہے اور وہ ہلکی سی چیز ہوتی ہے۔ فمرت بھی ہی، تو چونکہ شروع میں حمل ہلکا سا ہے تو وہ اس کو لے کے چلتی پھرتی رہی، آ رہی ہے جا رہی ہے۔ فلما اسقلت، اب جب وہ حمل آگے بڑھا، باری ہو گیا، تو اب اس کے پیٹ میں زہر ہے، بچے کا بوجھ ہے، تو اب وہ کیا ہوگی؟ بوجھل ہوگی۔ اب بچہ پیدا ہونے کی امید قریب لگ گئی ہے، تو اب دونوں نے اللہ سے دعا کی جو کہ ان کا رب ہے۔ کیا دعا کی کہ یا اللہ اگر تو نے ہمیں بچہ دیا تندرست صحیح سالم، تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم پوری زندگی تیرا شکر ادا کرتے رہیں گے، تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی، اللہ نے ان کو نیک صالح بیٹا دے دیا۔ یہ آ رہا ہے آیت نمبر 190 میں، پہلے اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ فلما، پس جب، آتا اس نے دیا، ہما ان دونوں کو، صالحن ایک تندرست بچہ، تو جعلا
وہ بنایا انہوں نے، ان دونوں نے، جالا ان دونوں نے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا بنائے؟ شرکا، کئی شریک، شرکا شریک ان کی جمع ہے، اللہ کے کئی شریک بنا ڈالے۔ کس چیز میں شریک بنا ڈالے؟ فیما آتاہما، اس بچے میں جو اس نے ان دونوں کو دیا۔ فتعال اللہ، فاکمنا پس، تعالی بہت بلند ہے اللہ تعالی، عما یشرکون، ان سے جن کو وہ شریک کرتے ہیں۔ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس آیت میں یہ وضاحت ہے کہ جب اللہ نے ان کی دعا سن لی، ان کو تندرست بچہ دے دیا، صحیح سلامت بچہ دے دیا، زندہ رہنے والا بچہ دے دیا، اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اوروں کو اللہ کا شریک بنا دیا۔ کس میں؟ فیما آتاہما، اس بچے میں جو اللہ نے دیا۔ کیسے؟ نام کیا رکھا اس کا؟ عبد العزا، نام کیا رکھتے ہیں؟ عزا کا بندہ، عزا بت کا نام ہے۔ نام کیا رکھیں گے آج کل ہمارے ہاں لوگ؟ عبد النبی، نبی علیہ السلام کا بندہ، یا نام رکھ دیں گے جناب علی کا بندہ، یا کہہ دیں گے پیراں دتا، پیروں نے دیا ہے۔ دینے والا اللہ، اور نام ایسا رکھا گیا جس میں نسبت اللہ تعالیٰ کے غیر کی طرف ہے، تو اس سے بڑا شرک کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ وعدے کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں کئی لوگ اتنے ناشکرے ہیں، اولاد لینے کی باری آتی ہے اللہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں، جب اللہ اولاد دے دیتا ہے تو نسبت اللہ کی بجائے اوروں کی طرف کرتے ہیں۔ تو فرمایا فتعال اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے ان سے جن کو یہ اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں، جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ یہ تفسیر جو ہم نے کی ہے کہ شروع میں گفتگو ہو رہی ہے آدم علیہ السلام اما حوا کے بارے میں، اور بعد میں گفتگو چلی گئی ہے ان کی اولاد میں سے اہل شرک کی طرف، یہ تفسیر کی ہے حسن بصری رحمہ اللہ نے، بہت بڑے تابعی ہیں، اور اسی کو اختیار کیا امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، امام ابن القیم رحمہ اللہ نے، اور دیگر بہت سے مفسرین نے۔ آیت نمبر 191، 191، ایشرکون، کیا یہ شریک کرتے ہیں؟ کس کا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ یہ بریکٹ میں ہوگا، کیا یہ شریک کرتے ہیں ما، ان کو، لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، وہم، وہ حالیہ ہے، جبکہ وہ یخلقون، پیدا کیے جاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتوں کو، جن کو یہ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، ان کو اللہ کا شریک کرتے ہیں۔ بت خود پیدا کیا ہوا ہے، بت اپنے ہاتھوں سے گڑھتے ہیں، بناتے ہیں، اور اسے پھر اللہ تعالیٰ کا شریک کر دیتے ہیں، کیونکہ جن شخصیات کو اللہ کا شریک بنایا گیا، لوگ کیا کرتے ہیں؟ ان کے نام پہ کوئی نہ کوئی بت تیار کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی مجسمہ تیار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ بت، یہ مجسمہ جو ہے یہ خود پیدا کیا ہوا ہے۔ جو مخلوق ہو وہ خالق کی شریک کیسے ہو سکتی ہے؟ ایشرکون، کیا یہ شریک کرتے ہیں عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو جو کچھ بھی پیدا کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریں آپ کہ ما لا یخلق، یہاں پہ یہ واحد ہے کہ کیا یہ شریک کرتے ہیں ان کو لا یخلق شیئا، جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتا، وہم، جبکہ وہ پیدا کیے جاتے، پھر جمع کا لفظ آ گیا۔ تو ترجمہ ہم نے دونوں جگہ پہ جمع کا کیا ہے، ترجمہ ہم نے دونوں جگہ پہ پھر سن لیں۔ کیا یہ شریک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے، میں یہ نہیں کہہ رہا پیدا کرتا، کہہ رہا ہوں پیدا کرتے، وہم یخلقون، جبکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یخلقو اگرچہ لفظ کے لحاظ سے واحد ہے، لیکن یہ ماں کی طرف اس کا تعلق ماں سے ہے، تو معنی کے لحاظ سے یہ بھی جمع ہے، معنی کے لحاظ سے یہ بھی جمع میں کیسے پتہ چلا؟ وہ ہم یخلقون سے، جب آگے ہم یخلقون جمع آ گیا
اس کا مطلب یہ ہے کہ ما لا یخلق بھی جمع ہی ہے. یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ اللہ کا شریک اس کو بناتے ہیں جو ایک چیز بھی پیدا نہیں کر سکتے، جبکہ اللہ وہ ہے اللہ خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا خالق، اور اس کا شریک ان کو بنایا جا رہا ہے جو کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہے. مچھر کا پر بھی بنا نہیں سکتے. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. اچھا یہ الفاظ جمع کیا آ رہے ہیں نا، فَتَعَالَى اللَّهُ مَا يُشْرِكُونَ، یہ الفاظ بھی جمع کے تھے. آیت نمبر 190 کے آخر میں، 190 کے آخر میں وہ الفاظ بھی کیا تھے؟ جمع کے تھے. اس سے بھی پتا چلا کہ شروع میں گفتگو آدم علیہ السلام اما حوا کی تھی، اور وہ تو دو ہیں. آگے گفتگو ان کی اولاد میں سے اہل شرک کے بارے میں، اس لیے الفاظ جمع کیا آ رہے ہیں، تثنیہ کے دو کے الفاظ نہیں آ رہے. عربی میں، عربی زبان اتنی شاندار ہے، اس میں ایک کے لیے الفاظ الگ ہوتے ہیں، دو کے لیے الفاظ الگ ہوتے ہیں، اور تین یا زیادہ کے لیے الفاظ الگ ہوتے ہیں. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور وہ طاقت نہیں رکھتے. کون؟ جن کو اللہ کا شریک بنایا گیا ہے، جن کی اللہ کے ساتھ ساتھ عبادت کی جاتی ہے، وہ طاقت نہیں رکھتے لہم ان کے لیے. کن کے لیے؟ جو عبادت ان کی کرتے ہیں، جو ان کو شریک بناتے ہیں، اور وہ طاقت نہیں رکھتے ان کے لیے نصرن کسی قسم کی مدد کی، ولا انفسهم ينصرون، اور نہ وہ خود اپنی مدد کرتے ہیں، نہ وہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی کہ آپ بے بسی دیکھیے ان کی جن کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے. پہلے نمبر پہ تو یہ ہے کہ وہ مخلوق ہیں اور وہ کسی بھی چیز کے خالق نہیں ہیں. دوسرے نمبر پہ جو ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کو سجدے کرتے ہیں، ان کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، یہ ان کی کسی قسم کی مدد نہیں کر سکتے. ان کی کیا کرنی؟ اپنی نہیں کر سکتے. ان بتوں کو جو بنائے گئے ہیں اگر کوئی توڑنے کے لیے آئے تو وہ روک نہیں سکتے، اپنی مدد بالکل بھی کر نہیں سکتے. تو جو اپنی مدد نہ کر سکے وہ کسی کی مدد کیا کرے گا؟ تو جو نہ اپنی مدد کر سکتا ہے نہ کسی کی کر سکتا، اس کی عبادت کیوں کی جائے؟ کس لیے کی جائے؟ عبادت کے لائق وہ ہے جو سب کا خالق ہے اور جو نفع و نقصان کا مالک ہے اور جو عالم الغیب ہے. وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم پکارو ان کو جن کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے. وَإِن، اور اگر تدعو تم پکارو ہم ان کو، إِلَى الْهُدَىٰ، ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف. لَا يَتَّبِعُوا، وہ نہیں پیروی کریں گے کم تمہاری. سواء، برابر ہے، علیکم تمہارے اوپر، تمہارے لیے. کیا برابر ہے؟ ادعوتموہم، کیا تم پکارو ہم ان کو، ام انتم صامتون، یا تم ہو خاموش رہنے والے. انتم، تم، صامتون، خاموش رہنے والے. اللہ تعالی پہلے وہ جو جن کو اللہ کا شریک بنایا جاتا ہے ان سے قدرت کی نفی کی ہے، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتے. اب ان سے ان کے علم کی نفی کہ اگر تم ان کو پکارو ہدایت کی طرف تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تمہارے نقش قدم پہ نہیں چلیں گے. برابر ہے تمہارے لیے ان کو پکارنا نہ پکارنا، وہ سنتے ہی نہیں ہیں. سواء، برابر ہے، علیکم تمہارے لیے، ادعوتموہم، کیا تم آ کا میں آپ کر لیں گے یہاں پہ خواہ، حمزہ استفہام کا ہے جس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا. یہاں پہ آسان کا رہے گا خواہ، یعنی کہ برابر ہے تمہارے لیے خواہ تم ان کو پکارو یا تم چپ رہو. انہیں آواز دینا نہ دینا برابر ہے، سنتے ہی نہیں. جو سنتا نہیں، علم نہیں رکھتا، پیدا کچھ نہیں کر سکتا، کسی کی مدد نہیں کر سکتا، اسے تم نے اللہ کا شریک بنا دیا. یہی صورتحال ہے کن کی؟ قبر والوں کی، کہ لوگ قبر والوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، نہ وہ سنتے ہیں
نہ وہ اپنا فائدہ کر سکتے ہیں نہ کسی کا کر سکتے ہیں. کوئی مزار توڑنے کے لیے آ جائے, قبر توڑنے کے لیے آ جائے, اس کو روک نہیں سکتے. ایت نمبر 194 194. ان الذین, بے شک وہ لوگ, تدعون, جن کو تم پکارتے ہو, من دون اللہ, اللہ کے علاوہ, دون علاوہ, اللہ کے علاوہ, عباد, وہ بندے ہیں, امثالکم, تمہارے جیسے, امثال جیسے, کم تمہارے, تمہارے جیسے, فدعوہم, پس تم پکارو ان کو, فاکمنا پس, ادو پکارو ہم ان کو, فلیستجیبوا, پس چاہیے کہ وہ جواب دیں, لکم, تمہارے لیے, تمہیں, ان کنتم صادقین, اگر تم ہو صادقین, سچے. صادقین جمع کس کی؟ صادقون کی, سچے. فلیستجیبوا, پس چاہیے کہ وہ جواب دیں, پس چاہیے کہ وہ دعا قبول کریں. اس آیت میں اللہ تعالی نے کہا کہ تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, عباد, وہ کیا ہیں؟ بندے ہیں, امثالکم, تمہاری طرح کے, تمہارے جیسے, فدعوہم, پس تم ان کو پکارو, فلیستجیبوا, پس چاہیے کہ تمہیں جواب دیں. اگر تم سچے ہو تو تمہاری دعا قبول کریں. اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ وہ معبود ہیں, اللہ کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے, ان کی بھی کی جا سکتی ہے, اللہ کو بھی پکارا جائے گا مدد کے لیے, ان کو بھی پکارا جائے گا. یا اللہ مدد کا بھی نعرہ لگاتے ہو, اور یا رسول اللہ کا بھی نعرہ لگاتے ہو, یا علی مدد کا نعرہ بھی لگاتے ہو, شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو بھی پکارتے ہو, تو اگر یہ تمہاری دعائیں قبول کرنے والے ہیں تو قبول کریں نا پھر. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے, نہ وہ تمہاری آواز سنتے ہیں, نہ تمہاری دعائیں قبول کرتے ہیں, تمہارے جیسے وہ بندے ہیں. جیسے تم مخلوق ہو, وہ مخلوق تھے. جیسے تمہارے اوپر موت آئی, ایسے ان کے اوپر موت آئی, تو اس لیے وہ اس لائق نہیں ہے کہ ان کو غیبی طاقتوں کا مالک سمجھ کر پکارا جائے. ایت نمبر 195 195. الہم ارجل یمشون بہا, کا معنی کیا لہم, ان کے لیے, کیا ان کے لیے, ارجل, ایسے پاؤں ہیں, ارجل رجل کی جمع ہے پاؤں, کیا ان کے لیے ایسے پاؤں ہیں, یمشون, کہ وہ چلتے ہوں, بہا, جن کے ذریعے, جن کے ساتھ. بہا دو الفاظ ہیں, با ساتھ, ہا جن کے ساتھ. ام لہم ایدی یبطشون بہا, کیا ان کے ایدن ایسے ہاتھ ہیں, یبطشون, پکڑتے ہوں, بہا, جن کے ساتھ. ایدن جمع ہے کس کی؟ یدن کی. ام لہم اعین یبصرون بہا, کیا ان کی ایسی آنکھیں ہیں, یبصرون, دیکھتے ہوں, بہا, جن کے ساتھ. اعین جمع ہے کس کی؟ عین کی. ام لہم آذان, کیا ان کے ایسے کان ہیں, آذان اذن ان کی جمع, کیا ان کے ایسے کان ہیں, اسمعون, کہ وہ سنتے ہوں, بہا, جن کے ساتھ. قل, کہہ دیجئے, ادعو, تم پکارو, شرکاءکم, اپنے شریکوں کو, شریک اللہ کے, لیکن یہ کو کہا گیا اپنے شریکوں کو, یعنی کہ جن کو تم سمجھتے ہو کہ اللہ کے شریک ہیں, تم پکارو شرکاءکم, اپنے شریکوں کو, شرکاء جمع شریک کی. ثم, پھر, کی دونی, اصل میں کیا تھا, نی, نون کے بعد یا بھی ہے, پھر کی دونی, میرے خلاف تدبیر کرو, کی دو, تدبیر کرو, نی, میرے خلاف. فلا, پس نہ, تنذرون, تم مہلت دو, نی, مجھے, نون کے بعد آگے یا بھی ہے. اس آیت کی کیا تفسیر ہے؟ یعنی کہ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنا رکھا ہے, اور ان کے نام کے تم نے مجسمے بنائے ہیں, بت بنائے ہیں, کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں جن کے ساتھ چل سکیں؟ نہیں ہے. کیا ان کے ایسے ہاتھ ہیں جن سے کچھ چیز پکڑ سکیں؟ نہیں. کیا ان کی ایسی آنکھیں جن سے دیکھ سکیں؟ نہیں. کیا ان کے ایسے کان ہیں جن کے ساتھ سن سکے؟ جواب یہ کہ نہیں. جب ان کی ایسی چیزیں نہیں ہیں, پھر ان کو کیوں پکارتے ہو؟ جب وہ چل نہیں سکتے, پکڑ نہیں سکتے, دیکھ نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, تو معبود کیسے ہو گئے؟
یعنی کہ تم ان سے زیادہ قدرت رکھنے والے ہو، تم ان کو پکارتے ہو جو تم سے گئے گزرے ہیں. تمہارے تو پاؤں ہیں جن کے ساتھ چلتے ہو، تمہارے ہاتھ ہیں جن کے ساتھ پکڑتے ہو، تمہاری آنکھیں جن کے ساتھ دیکھتے ہو، تمہارے کان ہیں جن کے ساتھ سنتے ہو، جبکہ ان کے پاس یہ ساری صلاحیتیں نہیں ہیں. پھر وہ تمہارے رب کیسے ہو گئے؟ پھر وہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ حاجت روا کیسے ہو گئے؟ غوث اعظم کیسے ہو گئے؟ قل کہہ دیجئے، یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آپ ان سے کہیں، ادعوا شرکاءکم، تم بلاؤ اپنے ان شریکوں کو، جن کو تم اللہ کا شریک بناتے ہو اور سمجھتے ہو کہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، غوث اعظم ہیں، اور مشکل اوقات میں ان کو پکارا جائے تو مدد کرتے ہیں. ان کو لاؤ، میرے خلاف جو کوئی تدبیر کریں، میرے خلاف کوئی سازش کریں، مجھے کوئی نقصان پہنچائیں، میرے اوپر کوئی عذاب بھیجے، اور تم مجھے اس معاملے کو مول نہ دو، فوراً یہ کرو، کام کرو، کچھ کرو. کچھ نہیں کر سکیں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اور عجیب بات یہ کہ آج بھی وہ مزار والے، دربار والے، جن کے بارے میں قبر پر سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، ان کو راضی نہ کیا گیا تو یہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، راضی رکھیں گے تو فائدہ دیتے ہیں، ان کی مزاروں درباروں پہ کئی ایسے لوگ جاتے ہیں جو اہل توحید ہوتے ہیں، اور کئی دفعہ ان کے سامنے ان کے مزار کو گرا بھی دیتے ہیں، ان درختوں کو کاٹ دیتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ پیر صاحب کے نام کا درخت ہے، ان کی قبر کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کو کاٹا گیا تو عذاب آ جائے گا. لیکن اہل توحید کے اوپر نہ کوئی عذاب آتا ہے، نہ کوئی مصیبت آتی ہے، نہ کوئی پریشانی آتی، کچھ بھی نہیں ہوتا. پھر بھی لوگ شرک سے باز نہیں آتے. آیت نمبر 196 196، انا بے شک ولیہ، یہ کیا لفظ ہے؟ ولی اللہ، ایسے ہی ہے جی، ولی کیا ہو گیا؟ جب آگے نہیں ملائیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ ولی. تو اس میں معنی کیا ہو گیا؟ میرا ولی. یا کا معنی کیا ہو گیا؟ میرا. مراد کیا ہے یہاں پہ ولی کا؟ ولی کا معنی آپ یہاں پہ کر لیں گے میرا کارساز، یعنی کہ میرا کام بنانے والا، میرا مددگار، میرے امور کی تدبیر کرنے والا، میرے امور کی ذمہ داری اٹھانے والا. ولی یا کا معنی تو ہو گیا نا میرا، تو ولی ان کا معنی یہاں پہ کیا ہو جائے گا؟ میرے امور کی ذمہ داری اٹھانے والا، یعنی کہ والی اموری، یا میرا کارساز، یا میرا مددگار. تو میرا مددگار وہ اللہ ہے، میرا کارساز وہ اللہ ہے. الذی نزل الکتاب، جس نے نازل کیا کتاب ہے، یہ کتاب ان کے قرآن. وہو، اور وہ، یتولا الصالحین. یتولا کا معنی کیا ہے؟ کارسازی کرتا ہے، وہ مددگار بنتا ہے. الصالحین کن کا؟ نیکوکاروں کا. الصالحین جمع ہے صالحون کی، یعنی کہ تم تو ان کو پکارتے ہو جو کچھ نہیں کر سکتے، جن کو تم نے بنایا ہے، جن کے خالق تم ہو، تم نے ان کو معبود بنا لیا، ان کو مشکل کشا قرار دے دیا، ان سے دعائیں کرتے ہو، جبکہ میرا مددگار وہ اللہ ہے، میرا کارساز وہ اللہ ہے، میرے کام بنانے والا وہ اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری ہے، اور وہی ہے جو تمام نیکوکاروں کی مددگاری کرتا ہے اور ان کی کارسازی کرتا ہے. یعنی کہ ان کو نفع دینے والا وہ، اور ان کو نقصان سے بچانے والا وہ، ان کو اولاد دینے والا وہ، ان کو رزق دینے والا وہ. آیت نمبر 197 197، والذین تدعون من دونہ، اور وہ جن کو تم پکارتے ہو من دونہ، اس کے علاوہ. کس کے علاوہ؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ. لا یستطیعون، وہ نہیں استطاعت رکھتے، نہیں طاقت رکھتے، نصرکم، تمہاری مدد کرنے کی، ولا انفسهم ینصرون، اور نہ خود اپنی ینصرون، وہ مدد کر سکتے ہیں. یعنی کہ میرا اللہ تو وہ ہے جو میرے سارے امور کی تدبیر کرتا ہے،
مجھے رزق دیتا ہے، مجھے اولاد دینے والا، مجھے بیگم دینے والا، گھر دینے والا اور جانور دینے والا، سواریاں دینے والا، عزت دینے والا، سب کچھ دینے والا وہ، بلکہ تمام نیکوکار لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے سارے کام کرنے والا وہ اللہ ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ وہ نہ تمہاری کوئی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں، پھر بھی تعجب ہے کہ تم ان کو پکارتے ہو، اللہ کا شریک بناتے ہو۔ آیت نمبر 198 198، وَإِن تَدْعُوهُمْ، وَإِن اور اگر، تدعو تم پکارو ہم ان کو، اِلَى الْهُدَى ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، لا يسمعوا وہ نہیں سنتے، وہ سنتے نہیں ہیں، وَتَرَاهُمْ وَتَرَا اور تو دیکھتا ہے ہم ان کو، کہ ينظرون کہ اس حال میں کہ وہ دیکھ رہے ہیں الیک تیری طرف، وہم وہ حالیہ ہے جبکہ ہم وہ لا یبصرون نہیں دیکھتے۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ یعنی کہ اگر آپ ان کو پکاریں ہدایت کی طرف، کن کو؟ جن کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف پکاریں لا یسمعون تو سنتے ہی نہیں ہیں، وہ سننے کے بھی لائق نہیں ہیں، سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ اس حال میں کہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی کہ بت جو ہے بظاہر آپ کو لگے گا جب آپ ان کے سامنے جائیں گے کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ وہ دیکھنے والے نہیں ہیں۔ اور دوسری تفسیر اس کی یہ کہ وَتَرَاهُمْ آپ دیکھتے ہیں ان کو جو ان بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ کے علاوہ اوروں کو پکارنے والے ہیں، آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ بصیرت نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 199 199، خود العفو، یہ اصل میں کیا تھا؟ خود، زال کے نیچے کسرہ زیر تو آگے ملانے کے لیے ہے، خود تو پکڑ، تو اختیار کر، العفو درگزری کرنا، وَأْمُرْ اور تو حکم دے، واو کا معنی اور، عمر تو حکم دے، بالعرفی معروف کا، بلائی کا، نیکی کا، وَأَعْرِضْ اور تو اعراض کر، عن الجاہلین جاہلوں سے، الجاہلین جمع ہے جاہلون کی۔ اللہ رب العزت نے سارا حق بیان کرنے کے بعد، سارے دلائل دینے کے بعد کہا کہ یہ دلائل آپ ان کے سامنے رکھ دیں، اس کے بعد اگر یہ آپ کی مخالفت کریں، اگر یہ ضد سے باز نہ آئیں تو آپ ان کو نظر انداز کر دیں۔ خود آپ اختیار کریں العفو، کس کو؟ معاف کرنے کو، درگزری کرنے کو، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور بلائی کا، نیکی کا، توحید کا حکم دیتے رہیں آپ، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور ان جاہلوں سے آپ اعراض کریں، یعنی کہ لڑنے پہ آئیں، بدتمیزی پہ آئیں تو آپ ان سے کیا کریں؟ اعراض کریں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا، اللہ نے دوسرے فرقان میں فرمایا کہ جب اہل ایمان سے، اللہ کے نیک بندوں سے جاہل بحث و مباحثہ کرتے ہیں، کلام کرتے ہیں تو یہ ان سے اعراض کرتے ہیں کہہ کر السلام علیکم، یعنی کہ اسلام کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں، ان سے الگ ہو جاتے ہیں۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِمَّا اور اگر کبھی، کبھی کہاں سے آ گیا؟ اما اصل میں کیا تھا؟ ان ما، ان کا معنی کیا؟ اگر، ما زائدہ توکید کے لیے، اس لیے ہم معنی کیا کر دیا؟ اگر کبھی، اگر کبھی، ینزغن ابارے، اکسائے، ابارے کا تجھے، من الشیطانی شیطان کی طرف سے، نزغن کوئی وسوسہ، کوئی اکساہٹ، فاستعذ تو آپ پناہ مانگیں، پناہ طلب کریں۔ طلب کرنا کس کا معنی؟ سین کا، فا کا معنی کیا؟ پس، اسے کیا رہ گیا؟ استعذ، تو آپ پناہ طلب کریں، باللہ اللہ کے ساتھ، اللہ سے، انہو بے شک وہ کون؟ اللہ تعالی، سمیع خوب سننے والا ہے، علیم کمال علم والا ہے۔ اس سے پہلی آیت میں کیا کہا گیا تھا کہ اگر یہ آپ سے لڑنے پہ آ جائیں، بدتمیزی کریں تو آپ نے درگزر کرنا ہے
اور آپ نے ان سے اعراض کرنا ہے. لیکن اگر وہ کوئی آپ کے شیطان آپ کو ابھارے کہ آپ بھی آگے سے نعوذ باللہ بدتمیزی کریں، آپ بھی غصے میں آئیں، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اگر کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آپ کو ابھارے، کوئی اکساہٹ آپ کو ابھارے، کوئی جوش دلائے آپ کو لڑنے پہ، بدتمیزی کرنے پہ، تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا. آپ نے اللہ سے مدد مانگنی ہے تاکہ وہ شیطان کے اس وسوسے سے آپ کو محفوظ رکھے، شیطان کے اس اکساہٹ سے آپ کو محفوظ رکھے، شیطان کے اس حملے سے آپ کو بچائے. اور جب آپ اللہ سے مدد مانگیں گے، اللہ سے دعا کریں گے، پناہ کا سوال کریں گے، تو خوشخبری یہ ہے کہ اللہ سننے والا ہے دعاؤں کو، علیم، کمال علم رکھنے والا ہے، اسے پتا ہے کون اس کو پکار رہا ہے مدد کے لیے اور کون نہیں پکار رہا. آیت نمبر 201 اِنَّا بے شک الذین وہ لوگ اتقوا جنہوں نے تقوی اختیار کیا، اذا جب مسا پہنچتا ہے ہم ان کو، طائفن کوئی خیال، کوئی وسوسہ، لفظی معنی گزرنے والا، طائفن کا لفظی معنی کیا ہے؟ چکر لگانے والا، گزرنے والا. مراد ہے یہاں پہ خیال جو آتے ہیں، گزرتے ہیں، دین میں آتے رہتے ہیں، وسوسہ. تو بے شک وہ لوگ جن تقوی اختیار کے، اذا جب مسا ان کو پہنچتا ہے، طائفن کوئی برا خیال، کوئی وسوسہ، من الشیطان کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے، تذکروا تو وہ یاد کرتے ہیں، تذکروا تو وہ یاد کرتے ہیں، فَإِذَا تو اچانک، فاقہ منا تو اذا یہاں پہ فجائیہ اچانک، ہم وہ مبصرون بصیرت والے ہوتے ہیں، سوجھ بوجھ والے ہوتے ہیں. اس آیت کا کیا مطلب؟ شیطان جب حملہ کرے گا، برا خیال دل میں لائے گا، گناہ پہ اکسائے گا، لڑائی جھگڑا کرنے پہ اکسائے گا، بدتمیزی کرنے پہ اکسائے گا، تو جو متقی لوگ ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، تذکروا وہ یاد کرتے ہیں کس کو؟ اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے. وہ یاد کرتے ہیں اللہ کے عذاب کو، کل کو اللہ ان کو سزا نہ دے دے. وہ یاد کرتے ہیں آخرت کو. تو تذکروا وہ یاد کرتے ہیں اچھی باتیں. تو یاد کرنے کے بعد فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ سمجھ جاتے ہیں، اپنا غصہ تھوک دیتے ہیں، برا خیال دل سے نکال دیتے ہیں. فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ اچانک وہ بصیرت والے ہو جاتے ہیں، سمجھدار بن جاتے ہیں، سمجھ بوجھ والے بن جاتے ہیں. وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ آیت نمبر 202 وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی، کن کے؟ شیطانوں کے بھائی جو انسانوں میں ہیں، کافر وغیرہ. وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی، اخوان جمع ہے اخن کی، بھائی، اور ان کے بھائی یمدون وہ بڑھاتے ہیں، کون؟ شیطان، ہم ان کو، کن کو؟ ان اپنے بھائیوں کو، کافروں کو. وَإِخْوَانُهُمْ اور ان کے بھائی یمدون وہ ان کو بڑھاتے ہیں، فی الغی کس میں؟ گمراہی میں. ثم پھر لا یقصرون وہ کمی نہیں کرتے. اہل ایمان کے بارے میں بتایا کہ شیطان کا حملہ ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں، تذکروا یاد کرتے ہیں رب کے غضب کو، رب کے عذاب کو، آخرت کو، حساب دینا پڑے گا اس چیز کو، تو سمجھدار بن جاتے ہیں، بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور جو ان شیطانوں کے بھائی ہیں تو شیطان ان کو گمراہی میں اور بڑھاتے ہیں، پھر یہ بھی گمراہی میں کمی نہیں کرتے، یہ پیچھے نہیں ہٹتے. اہل ایمان پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ پیچھے نہیں ہٹتے، یہ کوئی کمی نہیں کرتے. وَإِذَا اور جب لم تَأْتِهِمْ تو نہ لائے ان کے پاس. وَإِذَا اذا کا معنی جب، لم نہ، تاتی آگے دیکھیں تاتیہم کے بعد با بھی آ رہی ہے، تو اب تاتی کا ویسے معنی تھا تو آئے، اب معنی ہو گیا تو لائے، با کی وجہ سے. اور جب لم تاتیہم تو نہ لائے، ہم ان کے پاس بھی آیت کوئی نشانی، قالو تو یہ کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں،
اجتبیتا تو نے گھڑ لی، تو نے بنا لی، ہاں یہ نشانی. قل کہہ دیجئے، انما سوائے اس کے نہیں، اتبع میں پیروی کرتا ہوں، ما اس چیز کی، یوہا جو وحی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، میرے ربی میرے رب کی طرف سے. الیہ دو الفاظ ہیں، الہ اور یا، میری طرف. ہادا یہ، بصائر بصیرت ان کی جمع ہے، یہ دلائل ہیں، یہ بصیرتیں ہیں، یہ دلائل ہیں. من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، وہدن اور ہدایت ہے، ورحمت اور رحمت ہے، لقوم یؤمنون ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہو. اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ آپ سے معجزات مانگتے ہیں اپنی مرضی کے. کبھی کیا کہتے ہیں کہ مکہ کے پہاڑ سونا بن جائیں، کبھی کہتے ہیں آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھیں اور کتاب لے کر آئیں، اور حتیٰ کہ اس کو ہم بھی پڑھیں. عجیب و غریب معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں، جبکہ سب سے بڑا معجزہ اللہ قرآن دے چکا ہے. جب آپ وہ نشانی لے کر نہیں آئے جو یہ مانگتے ہیں، تو آپ سے کہتے ہیں آپ اپنی طرف سے گھڑ لیں، خود ہی بنا لیں. لو لجتبیت، آپ نے خود نشانی کو نہ بنا دی. گویا کہ آپ کے اوپر شک و شبہ کا اظہار کرتے ہیں کہ جیسے قرآن تو نے اپنی طرف سے بنا لیا، نعوذ باللہ، یہ بھی نشانی بنا لے. تو اللہ کے نبی سے اللہ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ان کو بتا دیں میں تو صرف اور صرف پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے میرے رب کی طرف سے. ہذا بصائر من ربکم، طرح طرح کی معجزات نہ مانگو، طرح طرح کی نشانیاں نہ مانگو. ہذا یہ قرآن، بصائر من ربکم اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑے روشن دلائل ہیں، وہدن اس میں ہدایت ہے، ورحمت اور یہ کتاب رحمت ہے، لقوم یؤمنون لیکن اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو، ایمان رکھتی ہو. جو ایمان نہ لانا چاہیں تو ظاہر ہے کہ ان کو قرآن بھی پھر ہدایت نہیں دے سکتا. آیت نمبر 204 204، وَإِذَا اور جب، قُرِئَ پڑھا جائے، القرآن قرآن، فَاسْتَمِعُوا تو تم غور سے سنو. فا کا معنی کیا؟ پس. اچھا یہاں پہ اسم نہیں ہے، کیا ہے؟ استمعوا تا آئی ہے، تو تا کی وجہ سے معنی کیا ہوگا؟ غور سے سنو. لہو اس کو، کس کو؟ قرآن کو. وَأَنصِتُوا اور خاموش رہو. لَعَلَّكُمْ شاید کہ تم، یا تاکہ تم، لعل کا معنی تاکہ بھی کر سکتے ہیں، شاید کے دونوں صحیح ہیں. لعل شاید کہ کم تم، یا لعلکم تاکہ تم، ترحمون رحم کیے جاؤ. اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سننا چاہیے، خاموش رہنا چاہیے، ان کے آپس میں گفتگو نہ کریں تاکہ رب کی رحمتیں نازل ہوں. اچھا اس آیت کو ہمارے کئی بھائی دلیل بناتے ہیں اس بات کی کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تمہارے اوپر رب کی رحمتیں نازل ہوں. تو میرا پہلا سوال ان لوگوں سے یہ ہے کہ اس آیت میں نماز کا نہیں آیا، عام آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہاری تفسیر مان لیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو کوئی دوسرا قرآن نہیں پڑھ سکتا. پھر مسجد میں ایک ہی وقت میں 30 بچے اونچی اونچی آواز سے قرآن کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے ان کی ایک پڑھ رہا ہے تو باقی غور سے سنیں اور خاموش رہیں. اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ نماز میں، یہ تو ہر وقت کے لیے آیت ہے. تو پتہ چلا کہ تمہاری تفسیر غلط ہے، تمہاری تفسیر درست نہیں ہے. اس کی صحیح تفسیر وہ ہے جو دوسری آیت کے ذریعے ہمیں معلوم ہوتی ہے. وہ کیا آیت ہے؟ وقال الذین کفروا، کافروں نے کہا تھا، لا تسمعوا لہذا القرآن، کافر ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اس قرآن کو نہ سنو، والغوا فیہ اور کیا کرو؟ شور شرابہ کرو. کیوں؟ لعلکم تغلبون تاکہ تم اس قرآن کی تلاوت کرنے والے پہ غالب آ جاؤ، وہ ناکام ہو جائے، وہ مغلوب ہو جائے، تم جیت جاؤ. اللہ نے بالکل انہی الفاظ میں ان کو جواب دیا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ قرآن نہ سنو،
کافر سے کیا کہہ رہے تھے؟ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو نہ سنو. اللہ نے کہا جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو غور سے سنو. انہوں نے کیا کہا تھا؟ شور شرابہ کرو جب تلاوت ہو رہی ہے. اللہ نے کہا وانصتوا، خاموش رہو. انہوں نے کیا کہا تھا؟ جب شور شرابہ کرو گے تم کیا غالب آ جاؤ گے؟ اللہ نے کہا قرآن غور سے سنو گے تمہارے اوپر آپ کی رحمت نازل ہوگی. تو اس آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے تو شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ ایک تلاوت کر رہا ہے دوسرا بھی کر سکتا ہے، تیسرا بھی کر سکتا ہے، چوتھا بھی کر سکتا ہے نماز کے علاوہ. اور نماز میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ جب امام اونچی آواز سے تلاوت کر لو تم نے تلاوت نہیں کرنی. فاتحہ کے حدیث الگ سے موجود ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اس لیے جب امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا اونچی آواز سے تو مقتدی بھی آہستہ آواز سے اس کے پیچھے پیچھے فاتحہ پڑھے گا. آیت نمبر 205. وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور تو اپنے رب کو یاد کر، اپنے رب کا ذکر کر، فی نفسی کا اپنے نفس میں، تضرعاً عاجزی سے، وخیفتاً اور ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول بلند آواز کے بغیر. دون کا معنی ہو گیا بغیر، الجہر بلند، القول آواز، بلند آواز کے بغیر. بالغدو صبح میں، والآصالی اور شام میں. غدو کا معنی ہوتا ہے صبح، والآصال اصیل کی جمع ہے شام. ولا تکن، اور تو نہ ہو، من الغافلین غافل رہنے والوں میں سے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ آپ اپنے رب کا ذکر کرتے رہیں فی نفسی کا، اپنے دل میں آہستہ آواز سے، تضرعاً عاجزی سے، وخیفتاً اور اللہ سے ڈرتے ہوئے. یعنی کہ ڈر بھی ہو کہ کہیں اللہ تعالیٰ میرا ذکر ریجیکٹ ہی نہ کر دے، ڈر ہو کہ اللہ روز قیامت مجھے پکڑ نہ لے. تو اس لیے اللہ کا ذکر کریں فی نفسی کا، آہستہ آہستہ، تضرعاً عاجزی سے، وخیفتاً ڈرتے ہوئے، ودون الجہر من القول بلند آواز کے بغیر. ان کے بہت اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، درمیانی آواز، الا یہ کہ کئی دفعہ بلند آواز کی ضرورت پڑتی ہے، جیسا کہ امام نماز میں، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز میں تلاوت اونچی آواز سے کرے گا، وہ بھی تو اللہ کا ذکر ہے نا. تو جہاں پہ بتا دیا گیا کہ ذکر اونچی آواز سے کرنا ہے وہاں اونچی آواز میں کریں. جیسے نماز کے فوراً بعد اونچی آواز سے کیا کہنا؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور جہاں پہ بتا دیا کہ آہستہ آواز سے وہاں آہستہ آواز سے کریں، اور جہاں نہیں بتایا گیا وہاں آپ اپنی آواز درمیانی رکھیں، نہ بہت آہستہ نہ بہت اونچی. بالغدو بھی اس کا تعلق ہے فذکر سے، یعنی کہ اللہ کا ذکر کرے صبح بھی، والآصال اور شام بھی. اچھا، الغدو سے مراد کیا ہوگا؟ صبح فجر، طلوع فجر سے لے کر سورج نکلنے تک، والآصال شام عصر سے لے کے مغرب تک. تو ان اوقات میں اللہ کے ذکر کا زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. ولا تکن من الغافلین، اور آپ اللہ کے ذکر سے غافل رہنے والوں میں سے نہ بنیں. ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں، کبھی نماز کی شکل میں، کبھی تلاوت کی شکل میں، کبھی اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ، کبھی اس بات کا احساس کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکا، کبھی اللہ کے ناموں کا تذکرہ، کبھی اللہ کی صفات کا تذکرہ. تو اللہ کا ذکر ہوتے رہنا چاہیے. آیت نمبر 206. ان الذین، بے شک وہ لوگ، بے شک وہ جو عند ربک، تیرے رب کے پاس ہیں، عند پاس، ربی کا تیرے رب، لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے، عن عبادتی، اس کی عبادت سے، کس کی؟ اللہ کی. ویسبحونہ، اور وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَہُ، اور اسی کو، یسجدون، وہ سجدہ کرتے ہیں. اس آیت میں تذکرہ ہو رہا ہے فرشتوں کا کہ بے شک وہ جو عند ربی کا تیرے رب کے ہاں ہیں. کون ہیں وہ؟ فرشتے. ان کی پہلی خوبی کیا بتائی گئی؟ کہ وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرنے سے انکار نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرنے کو سعادت سمجھتے ہیں، اعزاز سمجھتے ہیں، خوشی خوشی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، خوشی خوشی اللہ کو سجدے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں. وَيُسَبِّحُونَهُ، اور وہ اللہ کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں.
اللہ کو ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی شریک ہو عبادت میں، اللہ پاک ہے کہ اس کا کوئی شریک ہو ربوبیت میں، اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کی کوئی وائف ہو، اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو، تو اللہ پاک ہے اس سے کہ اس کو نیند آئے، تو اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہتے ہیں۔ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور صرف اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ صرف کس کا منع ہے؟ کیونکہ لہو پہلے آ گیا ہے، ورنہ عربی عبارت یوں ہوتی ہے کہ وَيَسْجُدُونَ لَهُ، لیکن جب لہو پہلے آ گیا تو میں نے صرف اسی کو سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے۔ تو ہمیں یہ بتانے کا مقصد، فرشتوں کے بارے میں یہ معلومات دی گئی ہے، ایک تو ہم ایمان لائیں کہ واقعی فرشتے ایسا کرتے ہیں، دوسرے نمبر پہ ہم بھی انہی کی طرح بننے کی کوشش کریں اس معاملے میں، اللہ کی عبادت کو اعزاز سمجھیں، نماز پڑھنے کو سعادت سمجھیں، قرآن کی تلاوت کو سعادت سمجھیں، روزہ رکھنے کو سعادت سمجھیں، اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں اور اللہ کو سجدہ کیا کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور ہر طرح کی گمراہی سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مریضوں کو شفا دے، اور جتنے بھی سامعین میرے ساتھ ہیں ان میں سے کسی کے بھی والدین رشتہ دار بیمار ہیں، سب کو اللہ صحت دے، میرے والدین کو اللہ صحت دے، میرے والد صاحب کو اللہ صحت دے جو کہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ ان کی زندگی میں برکتیں ڈالے اور ایمان والی زندگی دے، اور تاکہ ہمارے دروس بھی خیریت سے چلیں، ان کو شفا ملے اور مجھے جانا نہ پڑے ان کی عیادت کے لیے، وہ ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو عافیت دے، صحت دے، اور تفسیر کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔